هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر پوچھ رہا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب عام جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے اور جو علم لا رکھتے ہوں وہ کس طرح سے دوسروں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سے پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ اے جابر تم میرے حسین کے پوتے سے ملاقات کرو گے اور انہیں میرا سلام کہنا اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا، اسمہ اسمی کنیہ کنی، اور اسی طرح سے شمائلہ شمائلی، ان کے خط و خال میرے خط و خال ہوں گے، ان کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کونیت میری کونیت ہوگی. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ وہ علم کو شکافتہ کرنے والا ہوگا اور انہیں میرا سلام کہنا. اور بہت پہلے سے سلام پیغمبر نے بھیجا ہے. یہ عظمت امام باقر علیہ السلام کو ظاہر کرتا ہے. اب یہ ہے کہ اتنا اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے. اور پھر عزیزان واحد یہ وہ ہستی آخری ہے جو یادگار کربلا بچی ہے. 114 میں آج کے تاریخ کے مطابق 7 ذی الحجہ کو امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے. لیکن اے عزیزو یہ وہ امام ہے کہ جو امام مسلسل واقعہ کربلا کو دیکھتے رہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی بی زینب اور امام سید سجاد یہ پھوپھی بھتیجا ہیں. اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام اور بی بی سکینہ یہ بھی پھوپھی بھتیجا ہیں. جس طرح سے ظلموں کو دیکھ کر امام سجاد علیہ السلام سے جب کبھی پوچھا گیا کہ اے مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں پر پہنچی، تو میرے مولا نے ہمیشہ یہی کہا الشام الشام. لیکن عزادارو عجب نہیں ہے کہ اگر کسی نے کبھی میرے مولا باقر سے پوچھا ہو تو میرے مولا باقر نے بھی یہی فرمایا ہو کہ الشام الشام، کیونکہ ایک رسم تھی 12 گلے تھے اور ہم اس طرح سے لائے گئے جیسے قیدی اور غلاموں کو لایا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. میرا یہ مولا امام باقر یہ کربلا کے ہر واقعے کو دیکھ رہا تھا. اس نے عباس کے کٹے بازو دیکھے، علی اکبر کے سینے میں نیزہ دیکھا، ارے قاسم کا پامال لاشا دیکھا، ارے پھوپھی سکینہ کو لگتے ہوئے تماچے دیکھے. اجرکم علی اللہ. ہاں عزیزو یہ امام باقر علیہ السلام آپ جانتے ہیں نا کہ کربلا کا جو شہید بھی جیسے شہید ہوا، جب شہید ہوا، لیکن جیسے جیسے شہید ہوتا گیا پیاس بجھتی چلی گئی. لیکن عزاداروں مجھے نہیں معلوم سکینہ کب تک پیاسی رہی، یہ امام باقر علیہ السلام کب تک پیاسے رہے. لیکن ہاں عزاداروں بس یہی میرا مولا ہر مقام پر اس واقعے کو دیکھتا رہا. اور اسی کے بعد پھر کوفہ آیا. کوفہ آنے کے بعد پھر شام کے زندان میں قید رہے. لیکن عزاداروں یہاں پر بھی بہت سارے امام باقر علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں. ایک مرتبہ امام سید سجاد اور امام باقر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی شخص کو جاتے ہوئے دیکھا. امام باقر نے کہا بابا جان آپ نے ان کو پہچانا؟ کہا ہاں. لیکن تمہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ کہا آپ جانتے ہیں یہ ابراہیم
ابن مال کے اشتر ہے، بس اتنا کہنا تھا عزادارو۔ کہا بابا اگر اجازت دے میں جا کر اسے کہوں کہ ہم زندان میں ہیں۔ عزادارو بس ایک مرتبہ جا کر ابراہیم کا دامن تھاما اور یہ پلٹ کر جیسے ہی دیکھا لباس امام کا پھٹا ہوا ہے۔ ارے عجیب حالت ہے، چاہتا تھا امام کی کوئی خدمت کرے، لیکن امام باقر نے عزاداروں کا میں کوئی مانگنے والا تو نہیں ہوں، بس وہ جو زکیتی بیٹھا ہے وہ تمہیں پکار رہا، بس عزاداروں میں نے مختصر کر دیا۔ اسی طرح سے عزاداروں یہی زندان شام ہے، آپ جانتے ہیں یہ وہ زندان تھا جس کی چھت نہ تھی، جس کا دروازہ نہ تھا۔ ارے امام سید سجاد اور امام باقر کو ارے ہر وقت دروازے پہ کھڑا رہنا پڑتا تھا، کسی نامحرم کی نظر ارے زندان کے اندر میری بیویوں پر نہ پڑ جائے۔ لیکن عزاداروں یہ دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بوڑھا شخص اور ایک بوڑھی خاتون وہ ہمیشہ آتی ہے اور آ کر میرے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، لیکن کہتی نہیں، ہمت دیتا۔ بس عزاداروں ایک مرتبہ امام باقر نے کہا کہ مجھے بابا جان اجازت ہے، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں جا کر ان سے پوچھوں تمہیں کیا کام ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ بڑھیا نے بوڑھے سے کہا کہ اے بوڑھے میاں ذرا ابھی اجازت مل گئی ہے، اب تو کہنے کی اجازت ہے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام سید سجاد کے پاس آئے کہ ضعیف دونوں آ کر یہ کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی غلاموں کو بیچا جاتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے۔ امام سید سجاد نے کہا ہاں یہ ابھی تک تو اجازت موجود ہے۔ عزاداروں سن پائیں گے ایک مرتبہ امام سید سجاد سے یہ بوڑھے شخص نے کہا کیا اپنا یہ 5-4 سال کا بچہ بیچنا چاہو گے؟ عزاداروں کیسے سن لیا آپ نے؟ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے، کسی بات کو ایسا کوئی دکھ نہ دکھائے۔ ہاں عزاداروں یہ اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ امام سید سجاد نے کہا اس کو خرید کر کیا کرو گے؟ تمہارے کس کام آئے گا؟ کہنے لگا ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے مولا و آقا سید سجاد مدینے میں رہتے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے، ارے اس کی شکل آپس میں بہت ملتی ہے، میں اس کو لے کر جاؤں گا، میں انہیں تحفے کے طور پر پیش کروں گا۔ امام سید سجاد نے کہا ارے تمہیں کیا بتاؤں، ارے یہ باقر ہے اور میں سید سجاد ہوں، اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں آپ جانتے ہیں کہ یہ منظر میرے مولا نے سارے دیکھے ہوئے تھے، بس عزاداروں میں نے مختصر کر دیا۔ بس میرے مولا وہاں کا اپنی زندگی کا حصہ گزار رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ حشام بن عبد الملک نے زین کو بھیجا تو زہر آلودہ تھی اور حق میں مدینہ کو کہا کہ اس کو امام باقر کو دینا، کہنا یہ شاہی تحفہ ہے، اس کو استعمال کرے۔ لیکن عزاداروں اس سے پہلے ایک اور جملہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں یہ نعرہ مولا و آقا امام باقر علیہ السلام 2 مرتبہ شام گیا ہے۔ عزاداروں 2 مرتبہ شام گیا ہے۔ ایک کب گیا؟ یہی جب کربلا سے شام گئے تو چھوٹا صرف تھا اس وقت میرے مولا امام باقر کا کہ میرا مولا اس وقت اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے تمام عزیزوں کے ساتھ عزاداروں شام آیا تھا، اور ایک مرتبہ شام نے دوبارہ بلایا، لیکن دونوں سفروں میں بہت فرق رہا۔ ہاں عزاداروں بس میں نے دوبارہ اسی سے اتصال دیا۔ جب یہ شاہی تحفہ بھیجا گیا امام نے لا کر اسے اپنے گھر پہ رکھ دیا۔
اسے استعمال نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ یہ پوچھا گیا کہ آپ نے زین کو استعمال کیا یا نہیں کیا؟ تو اتنے میں میرے مولا نے فرمایا میں نے اسے گھر میں رکھا۔ کہا شاہی تحفے کی توہین میں آپ کو سزا دی جائے گی، اب اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ اسے استعمال کرنا ہوگا۔ عزادارو بس اس کے بعد مولا کی ایک روایت ہے ما منا الا مقتول و مسموم، یا ہم میں سے ہر ایک کو یا تو قتل کیا گیا ہے یا زہر دے دیا گیا ہے۔ لیکن عزادارو قیامت کی بات ہے آگے، وہ یہ ہے کہ عزادارو کیسے ہی زین پر میرے مولا سوار ہوئے، ابھی تھوڑا سا چلے تھے کہ زہر کا اثر، عزادارو سنیں گے، زہر کا اتنا اثر ہوا کہ امام زین پر سنبھل نہ سکے، اپنے عزیزوں کو کہا آؤ مجھے زین سے اتارو، لیکن ہائے میں اس کو کیسے بیان کروں؟ ارے امام باقر آپ کو زہر آلودہ زین پر بٹھایا گیا، لیکن جب اترنے لگے تو آپ کو گھر والوں نے پکڑ کر اتارا، لیکن میں کیا بیان کروں؟ ارے جب میرا مولا واقع امام حسین علیہ السلام جب زین سے زمین پر آیا تو آنے سے پہلے تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت یہاں پر ایک اور بھی منزل ہے، یہاں پر امام باقر کو گھر والوں نے اطمینان کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ عزادارو زین سے اتارا، لیکن عزادارو آپ کو مولا عباس کا بھی زین سے اترنا یاد ہوگا نا، آپ نے چند دن پہلے ہی تو پڑھا ہے نا۔ عزادارو جب زین سے زمین پر آئے تو آپ جانتے ہیں جب کوئی بلندی سے زمین پر آتا ہے ارے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ مولا عباس کے ارے بازو تھے نہیں، مجھے نہیں معلوم کس طرح سے زین پر سے زمین پر آئے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو بس اس کے بعد روایت کے یہ جملے ملتے ہیں کہ 3 دن تک میرا مولا واقع اس زہر کے اثر سے تڑپتا رہا، 3 دن تک زہر سے تڑپتا رہا۔ لیکن فرق کرو گے عزادارو محسوس کر لینا، جس امام کو بھی زہر دیا گیا کسی کو 7 دن کسی کو 3 دن، جیسے کہ امام کو 3 دن تک اس زہر نے موقع دیا، لیکن ہر امام رضا کو جب صبح زہر ملا زور سے پہلے انتقال ہو گیا، اثر تک مولا کی تدفین ہو گئی۔ کتنا زہر زیادہ تھا جو امام رضا کو ملا۔ بس عزادارو بس اور مختصر کرتے ہوئے آخری وقت قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد میرے مولا امام باقر نے اپنے بیٹے جعفر صادق سے کچھ وصیتیں کرنا شروع کی، اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت عزادارو یہ تھی کہ جب میری شہادت ہو جائے تو مجھے غسل میں دینا، مجھے کفن میں پہنانا، اور اسی طرح سے یہ 800 درہم ہے اس کی میری عزاداری 10 سال تک مینا میں کروانا، کیونکہ مولا یہ اپنا غم دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کی حسرت ہوتی ہے دنیا والوں کو پتا چلے کہ یہ غم کتنا بڑا ہے، لیکن عزادارو سنیں گے آپ کہ یہ غم کتنا بڑا ہے کہ یہاں پر وصیت نے کہا میرے لال مجھے غسل بھی دینا، مجھے کفن بھی پہنانا، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے مقتل میں کہیں نہیں ملتا کہ امام حسین نے سید سجاد کو کہا ہو ارے مجھے غسل دینا، ارے مجھے کفن پہنانا، کیونکہ جانتے تھے ارے اس کے بعد میرے لاشے کو پامال کیا جائے گا، ارے میرے لال کو قیدی کر دیا جائے گا، اور میرا لال مجبور ہوگا، کیسے مجھے غسل دے گا، کیسے مجھے کفن پہنائے گا۔ لیکن عزادارو ابھی آپ نے یہ بھی سنا نا کہ وصیت یہ تھی کہ 10 سال تک مینا میں میری مجلس سے عزا کروانا، دنیا والوں کو بتانا کہ میں کتنا بڑا مظلوم ہوں۔ میں کہوں گا امام باقر امام جعفر آپ دونوں ہی بہت خوش نصیب ہے کہ وصیت بھی کی جا رہی ہے، وصیت پر عمل بھی کیا جا رہا ہے، لیکن علامہ علی نقوی نقوی فرماتے ہیں امام سید سجاد کیسے چھٹ کر بھی رہا نہ ہو سکے۔ عزادارو کوئی اجازت نہ تھی کہ اپنے بابا کی ایک مجلس بھی کروا لیتا،
امام سید سجاد کو ارے یہ اجازت نہ مدینے میں ملی، لیکن آزاداروں سنیں گے ایسے موقع پر علامہ علی نقوی نقوی فرماتے ہیں ایسے موقع پر کیا ہوا، ایسے موقع پر یہ ہے امام سید سجاد اب مجلس بابا کی کرے تو کیسے کرے، اس انداز سے بتاتے ہیں پانی جب سامنے آتا پانی کو ہاتھ میں لیتے، ہاتھ پر لینے کے بعد آزاداروں عجیب کیفیت ہے، میرے مولا کے بارے میں کہتے ہیں علامہ نقوی فرماتے ہیں پانی سے مخاطب ہوتے اور دیکھ کر کہتے ارے یہی تو وہ پانی تھا ارے جس کی وجہ سے میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، لیکن میرے بابا کو پانی نہ ملا۔ بس آزاداروں آپ نے سن لیا نا، کوئی خطیب ہوتا ہے کوئی ذاکر ہوتا ہے، جب امام سید سجاد کو یہ تو اجازت نہ تھی، اب پانی ذاکر ہوتا تھا اور مولا سید سجاد آزادار ہوتے تھے، اس انداز سے بابا کی آزاداری کیا کرتے تھے۔ بس آزاداروں وصال ہو گیا امام باقر کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن آزاداروں یہ مظلومی فقط اور فقط یہ 7 ذی الحج تک ہی نہیں تھی، بلکہ آج بھی یہ مظلومی ہے۔ ارے آپ نے ابھی دیکھا نا حج کا موسم آیا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مدینہ میں گئے، مسجد نبوی کی زیارت کی، لیکن ہائے اس وقت میرے مولا امام حسن، امام سید سجاد، امام باقر، امام جعفر صادق اور خود جناب سیدہ کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ عجب نہیں وقت کا امام ٹوٹی قبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہو ارے کب مجھے عزت ملے گا، میں آ کے دنیا والوں کو بتاؤں گا میری ماں کا قصور کیا تھا، بڑے دربار سے تم نے واپس پلٹایا، میرے اجداد کا قصور کیا تھا جن کی قبریں مسمار کر دی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔